مصاحب نمبر 9 ہے عبد الحلیم پٹھیر کرم. تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ستیزہ کر رہا ہے ازل سے دائم روز، ستیزہ کر رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. صدر محترم، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں حق و باطل کی مارکہ آرائی اور نور ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات، ازل سے اب تک دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی بات سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے ہر طرف صفاقی، عیاری، غارت کری پھیل جاتی ہے تو حق کی دعوت ضلالت و گمراہی کا مقابلہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے. پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے. باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا. اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا عصای موسیٰ کی سنگ نے اس کے ٹکڑے کر دیے. دنیا میں صرف نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی سخت قوت نے اس کا خلاف کر دیا. تاریخ نے بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے حضرت محمد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاقی انتقاد کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق قرآن کو فروغ دینے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ اعتزال کے لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، فلسفہ و یونان کے الحاد کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مجادلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صلیب الہیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تعدادی شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں اسلامی تحقیق چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شاہ ولی اللہ سید احمد شہید رحمہ اللہ، الحاج اکبری کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مسیحیت کی محفلی کے لیے مولانا محمد موکیری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ رحمۃ اللہ علیہ تیرا نبی، باقی علیہ مرزائیت کی شورش شروع کرنے کے لیے علامہ الورشہ کشمیری عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ. یہ حضرات میدان عمل میں آئے، ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی. یہ افراد ذہنی، علمی و اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے. طاقتور دل آویز شخصیتوں کے مالک تھے. جاہلیت و ضلالت کی ہنگے ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہ ضرور تھا. اسلام میں جس نے بھی رہنا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق کے مقابل جو بھی نمٹ آزما ہوا، آج ان کا حشر دنیا والے کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی نہیں جا سکتا ہے. ان کی آواز دبا دی گئی، باقی چکنا چور کر دیا گیا، ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا. اس کے بالمقابل حق اب تک کسی طرح تابہ و درخشاں ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے. آپ بھی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کی تدبیر زمانی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے مسیلمہ کذاب، زلیحہ اسدی، سجاح، ابو طاہر جبائی، عبید بن مامون، حسن بن صباح، طاہر الدین ایرانی اور غلام محمد قادیانی کا کیا انجام ہوا.
اسی طرح اسلام کے روشن کو گل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلام میں تصدیق کاری کی، اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لاکھ مریضیاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے بہت سے نسخے دریافت کر دیے۔ اسلام کے قلب پر ہزار قتل ہے، ایک طرف پاک نیت اور اس کی شاخ ہے اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت قتل کا باعث تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا، لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کی اقدار عبادت ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی باطل کے نغمے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے، انہی صنم خانوں میں حق کو اسلام کے پاسبان مل گئے۔ اقبال مرحوم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے حیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے حیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسبان مل گئی کعبے کو صنم خانے سے۔ محترم حضرات، مختصر یہ کہ حکمت و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے، ان کے بعد موجیں اس قدر بلند ہوئی کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا، لیکن اس کے بعد سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کتنی بابل طاقتیں نمودار ہوئی، جیسی کہ حکومتیں و قیادتیں ظاہر ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط لٹ گئی، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔